سورہ نبا کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نبا مکی سورہ ہے اور اس سورہ کی دوسری آیت کے فقرے میں عن النبأ العظیم کے لفظ نبا کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورہ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، کیونکہ نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، اور جو اس سورہ میں ساری آگے جو بات چل رہی ہے۔ اس سورہ کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں۔ جب مکہ معظمہ میں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، یعنی پریچ سٹارٹ کی، تو اس کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی۔ نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2 کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے بعد ایک ایسا عالم، یعنی ایک ایسی دوسری دنیا قائم ہوگی جس میں تمام اول و آخر انسان زندہ کیے جائیں گے، اور ان کا جو حساب ہے ان کے اعمال کے بیسس پہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کا قائم ہونا۔ تو یہاں پہ اب یہ بات آ رہی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی کفار کے آگے، تو انہوں نے کیا بات رکھی؟ پہلی جیسے آیت میں آ رہا ہے عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یعنی قیامت کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ جب ہم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو ہم کیا نئے سرے سے کھڑے ہوں گے؟ یعنی نئے سرے سے ہمیں زندہ کر دیا جائے گا؟ یعنی یہ کیا بات عقل میں سماتی ہے کہ اگلی پچھلی ساری نسلیں اٹھ کر ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائیں؟ اور یہ کیا ممکن ہے کہ یہ بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑ جو ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں؟ اور یہ ممکن ہے کہ سورج، چاند اور ستارے یہ سب بجھ کر رہ جائیں اور دنیا کا سارا نظام جو ہے ختم ہو جائے، درہم برہم ہو جائے؟ تو یہ چیزیں یہ ممکن نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آپ کو اور بھی بہت سارے مقامات پر بات ملتی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے افلم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے تخلیق کیا ہے مخلوقات کو، اور اس کے بعد اللہ ان کو ثم یعیدہ واپس پلٹائے گا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور بھی کئی جگہ پہ بات آتی ہے یہ کفار کے قول کے کہ جب ہم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے لیے تمہارا پہلے پیدا کرنا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یعنی تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کا پھیلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو میں نے کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، یہ اللہ پر آسان ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے عن النبأ العظیم، یعنی بڑی خبر کے متعلق، قیامت کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی جس کے متعلق یہ مختلف رائے میں ہیں، یعنی مختلف ہیں، یہ مختلف ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں مختلف چہ مگوئیاں ہیں، ان کی اوپینینز ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے انجام کے بارے میں یہ لوگ خود بھی کسی ایک بلیف پر ایگری نہیں کرتے، بلکہ ان کے درمیان بھی مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی عیسائیوں کے خیالات سے متاثر تھا اور زندگی کے بعد موت کو مانتا تھا، مگر یہ سمجھتا تھا کہ وہ دوسری زندگی جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ اور کوئی آخرت سے بالکل ہی منکر تھا، یعنی وہ بلیو ہی نہیں کرتا تھا کہ آخرت قائم ہوگی۔ اور اسی طرح اس سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے، یہ بعض مفسرین کے نزدیک، کہ کافر اس کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے۔ کوئی اسے جادو کہتا، کوئی اسے پوئٹری کہتا، کوئی پہلوں کی کہانی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اساطیر الاولین، کہیں پہ کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، جادو ہے۔ تو بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو ہے مختلف، یعنی الذی ہم فیہ مختلفون، اس میں یہ بات آ رہی ہے اس آیت کی وضاحت میں کہ ان کی جو آراء تھیں، جو کافروں کی، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ زندگی بس یہ دنیا کی ہے، ہم ہرگز مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، اور کوئی جو جیسے میں نے بھی بات بتا دی کہ عیسائیوں کے جو بلیف ہے اس سے امپریس تھا۔ تو یہ چیز آ رہی ہے۔ پھر آگے ہے الم نجعل الارض مہادا،
اب یہاں پر اللہ سوالیہ انداز میں بات کر رہے ہیں، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو مہادا، یعنی فرش، کہیں پہ بچھونا آتا ہے، فرش آتا ہے، لیکن اس کے قرآن کریم میں اور بھی معنی ہے. جیسے سورہ مریم میں ہم پڑھتے ہیں مہد کا مطلب جھولا. عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں سے بات کی اپنی ماں کی پاکیزگی کو ثابت کرنے کے لیے، تو وہاں پر مہد کا ورڈ آیا، یعنی گود بھی ہے اس کا معنی. مہد یعنی زمین کے لیے یہ کتنے معنی آ رہے ہیں، فرش، بچھونا اور گود. کس طرح زمین انسانوں کو لیے ہوئے ہیں. پھر اگلی آیت میں بات ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. یعنی اب پہاڑوں کا کام کیا بتایا گیا کہ پہاڑ کیا کر رہے ہیں، زمین کو سٹیبل کیے ہوئے ہیں، یعنی زمین تاکہ ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت و اضطراب کی صورت میں زمین پر یعنی اگر وہ جو اپنی جگہ سے ہلتی رہتی تو زمین پر پھر رہائش، انسانوں کا ٹھہرنا ممکن نہ تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پر پہاڑوں کے متعلق بات آئی ہے کہ ان کا مقصد زمین کو سٹیبل رکھنا ہے، زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے تاکہ انسانوں کو وہ لیے رکھے. سبحان اللہ، اللہ کی ہر کام میں حکمہ ہے. کوئی بھی چیز اللہ نے فضول اور بیکار نہیں بنائی، اور اس میں نشانیاں ہیں. اس میں نشانی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، اولو الالباب جو ہیں، جو عقل والے ہیں. ظاہر ہے جو کافر ہے، جو اللہ پہ بلیو نہیں کر رہا، یہ جو ایمان ہے، دیکھیں ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی ایمان کی دولت، اور پھر اس کے بعد صحت. یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اور اس کے بعد قرآن کریم کی جو نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اس کا بہت بڑا یہ فضل ہے، رزق ہے. اگرچہ رزق میں اور بھی چیزیں ہیں، مال و دولت، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی، اولاد، مال و دولت، گھر بار، یہ سب نعمتیں ہیں. لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی ایمان والا ہونا، ایمان کی جو دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت، اور اس کے بعد صحت آ رہی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والجبال، یعنی کہ پہاڑوں کو بنایا میخیں تاکہ وہ زمین کو سٹیبل رکھے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑوں کی شکل میں، یعنی جوڑے بنائے. اسی طرح سورہ یاسین میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زمین سے بھی جو کچھ اگ رہا ہے وہ جوڑوں کی حالت میں ہے، پیئرز ہیں. یعنی اس کے پیچھے اللہ کی حکمہ ہے، وزڈم ہے اس کے پیچھے، بہت بڑی وزڈم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں ہر چیز کو پیدا کیا. اور پھر آگے بات آ رہی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. دیکھیں اس میں سبات کے جو معنی ہیں وہ قطع کرنے کے ہیں. یعنی رات بھی کیا کرتی ہے، انسان و حیوان کی جو ساری حرکتیں ہیں، یعنی کہ جو تمام مخلوقات زمین پر ہے، جو اس کی جو تمام حرکات ہیں، جو کام ہیں، ان کو وہ کاٹ دیتی ہے، روک دیتی ہے، تاکہ وہ رات کو آرام اور سکون حاصل کریں. اور دیکھیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، یہ کرم ہے اس کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کام کرنے کے قابل بنایا، اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھ دیں کہ وہ زندگی گزارنے کے طریقے جانتا ہے، اس کو حکمت دی، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، بھلائی کی طرف کا راستہ ہے، یہ اچھائی کی طرف کا راستہ ہے. اور اس کی فطرت میں نیند کا ایک ایسا داعیہ رکھ دیا، یعنی ایسی ایک چیز رکھ دی کہ ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد، یعنی چند گھنٹے کی محنت کے بعد انسان سونے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ جو اس کی محنت ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس کو نیند آئے اور اس کو سکون حاصل ہو. اور پھر اگلی آیت میں بات ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ پوش یعنی ڈھانپنے والی بنا دیا. رات کیا کرتی ہے؟ رات کی تاریکی اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، یعنی ہر چیز کو چھپا لیتی ہے. جس طرح لباس کیا کرتا ہے، انسان کے جسم کے تمام عیب کو وہ چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کو لباس کہا گیا ہے. رات یعنی کہ چھپا دینے والی، ڈھانپ لینے والی چیز. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تاریک کیوں بنایا؟ تاکہ دیکھیں روشنی سے انسان محفوظ رہ کر زیادہ آسانی کے ساتھ نیند کا سکون حاصل کر سکتا ہے. اور دن کو پھر اس مقصد کے لیے بنایا، روشن بنایا، تاکہ وہ سہولت کے ساتھ اپنے معاش کا سلسلہ کر سکے. تو سبحان اللہ، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں اللہ کی نشانیاں دکھلاتی ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ دیکھو ہر چیز تمہارے لیے ہے لیکن تم میرے لیے ہو، تم نے میری عبادت کرنی ہے. اور ہر ایک چیز جو بڑے سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک نظام کے ساتھ چلتی ہے، اس کو کوئی چلانے والا ہے. یعنی
یہ ساری نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں خود بخود نہیں چل رہی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پیچھے کوئی یہ خود سے کام ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے, بڑی زبردست ہستی ہے جو اس نظام کو تھامے ہوئے ہے, اور اس نظام کا ایک وقت ہے اور اینڈ ہونا ہے اس نے. تو دیکھو یہ آنکھیں کھول کر دیکھو, یہ اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں ان کے لیے, ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا یہ جو کافر ہیں. یعنی اللہ نے اپنی حجتیں پوری کر دی ہیں اور اللہ نے ان کو نشانیاں بھی دکھا دی. سنوریکم آیاتنا فی الآفاق و فی الانفسہم, یعنی ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے. اللہ کے سائنس جو ہیں وہ دکھائیں گے ان کی اپنے نفس کے اندر, یعنی اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو بیماری سے نہیں روک سکتے, ہم اپنے آپ کو بڑھاپے سے نہیں روک سکتے. اگر کوئی بیماری اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہو تو کیا ہم اسے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. یعنی یہ قدر ہے, یہ تقدیر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے یہ کسی نظام کے تحت چل رہا ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو تمہارے معاش کا وقت بنا دیا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. اب دیکھیں آسمان کے بارے میں بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیات آپ کو ملتی ہیں جہاں پہ اللہ نے ڈفرینٹ طریقوں سے سمجھایا کہ آسمان کو کیسے. آسمان کے لیے کہیں پہ الفاظ آتے ہیں چھت کے, سقافہ. سورۃ الانبیاء میں آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اس کو میں نے تمہارے اوپر مضبوط چھت بنا دی ہے. اب چھت کیا کام کرتی ہے؟ دیکھیں ذرا چھت, گھر کی چھت ہمیں بارش, دھوپ, سردی, گرمی اور ہر ہارمفل چیز سے بچا رہی ہے, یہی ہے نا. اور آج آپ دیکھیں تو ہمیں سائنس کیا بتا رہی ہے کہ جو آسمان ہے, جو آسمان کی جو لیئر ہے, وہ جو سورج کی جو ہارمفل ریز ہیں اس سے انسانوں کو بچائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تدبر کریں ہم قرآن پہ تو ہمیں پتہ چلے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا سقفا, یہاں پہ تو نہیں آیا لیکن سورۃ الانبیاء میں بات کہ ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا ہے تمہارے لیے. اور پھر کہیں پہ ہمیں بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو, یعنی نزدیک والے آسمان کو سجا دیا. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, یعنی اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا, اس میں چراغ رکھ دیے, اس میں ستارے رکھ دیے. اور ستاروں کی بھی حکمت ہے, یعنی ستاروں کی جو ایک تو سجاوٹ کے لیے رکھ دی ہیں, اور ایک شہاب ثاقب, یعنی اللہ اس سے کیا کام لیتے ہیں, اس سے جو شیاطین جو انفارمیشن لے کے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگایا جاتا ہے جو کہ اس کو مارنے کے کام ہے, ان کو اس کو مارا جاتا ہے اس سے, یہ کام ہے. یعنی اللہ کی ہر چیز میں حکمہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو چھت ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے, ہمارے فائدے کے لیے بنائی, لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا, یہی چھت جو ہے یہ اکھیڑ لی جائے گی. یعنی اس کے جو یہ دروازے ہو جائے گا, اور اس کے جو کھال ہے آسمان کی اس کو اتار لیا جائے گا. تو جی آگے ہم دیکھتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا, اور ہم نے بنایا ایک نہایت روشن اور گرم چراغ. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ سورج. کیا بنایا؟ سورج. اب یہ جو وحاج کا ورڈ ہے نا, اس کے معنی ہے نہایت گرم, شدید, انٹینس ہیٹ اس کے اندر ہے, اور برائٹنس بھی, نہایت روشن ہے. یہ دونوں معنی اس میں آ جائیں گے. اور پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کہ سورج کی گرمی سے بعض زمین کے حصے ایسے ہیں کہ ان کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہائی ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اور بعض حصے بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں, اور لیکن اس کے باوجود دیکھیں زمین کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے سورج کے کتنے قریب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہی اس کو حساب کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ نہ اس کے بہت زیادہ قریب ہے نہ اس کے بہت زیادہ فاصلے پر ہے. یعنی ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے, اور اس کا اندازہ جو انسانوں کو نفع دے رہا ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, اس سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بھی بہت ساری آیات ہمیں بیان فرما دی ہمارے آگے کہ اللہ پانی برساتا ہے اور مردہ زمین کو انزلنا من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها, یعنی زمین مردہ زمین ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کیا ہے, جیسے ہی پانی اس کے اوپر آتا ہے وہ لہلہانے لگتی ہے, ہری بھری ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہے لنخرج به حبا ونباتا, اور ہم اس سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگاتے ہیں انسانوں کے لیے. جنات الفافا,
تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میری آیات ہیں کہ میں نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا باعث بنایا، رات کو بنایا، دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، اور تمہارے لیے میں نے کیسے پانی برسایا اور زمین سے تمہارے لیے غلہ یعنی گرینز اور ویجیٹیشن وہ پیدا کی۔ تو ان سب میں نشانیاں ہیں، یعنی یہ میری آیات ہیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ یہ جو ساری کائنات ہے یہ خود بخود نہیں چل رہی، اس کو بڑی بابرکت ہستی چلا رہی ہے، اور جو پوچھے گی ہر چیز کو، یعنی ہر چیز کا حساب ہوگا یوم القیامہ کو۔ تو جی سورہ نبا کی آیت نمبر 16 کو ہم دیکھ رہے تھے، وَجَنَّاتٍ الفافا، یعنی سبز اور گھنے باغ اگائے۔ اب دیکھیں پچھلی آیات میں کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگاتار بارش برسائی، اور اس بارش سے اللہ نے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اناج اور غلہ اگایا، اور اسی سے پھر سبز اور گھنے باغات جو ہیں وہ پیدا کیے۔ اور ان آیات میں یعنی ان چیزوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو مومن ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، یہ کائنات کی تخلیق کرنے والی کوئی ہستی معمولی نہیں ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہے، اور یہ سب کی سب جو کائنات ہے ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ اور قیامت اور آخرت کے منکرین کو یہ بات بتا دی گئی کہ دیکھو یہ تم آنکھیں کھول کر زمین اور پہاڑوں اور خود اپنی پیدائش، خود اپنی جو تخلیق تمہیں کیسے بنایا اس کو دیکھو، اور اپنی نیند اور روز و شب کے جو سلسلے ہیں اس کو دیکھو، کائنات کی نظام اور آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو، بادلوں سے برسنے والی بارش کو دیکھو، کیا یہ چیزیں خود بخود ہو گئی ہیں؟ نہیں، ان کو تو کوئی کر رہا ہے، کوئی ہستی ہے کرنے والی۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ایمان والوں میں سے کیا۔ یہ جو ایمان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور صحت یہ سب سے بڑے نعمتیں ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ہماری سوچ ہوتی ہے یہ پیسہ دولت، یہ گھر بار، یہ نعمتیں ہیں، یہ بھی الحمدللہ یہ بھی، لیکن ان سب میں سے جو بہترین جو رزق ہے وہ قرآن کریم کی محبہ ہے، اور جو نعمہ ہے سب سے بڑی ایمان کی دولت، یعنی جس کے پاس ایمان ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو تو گناہ بھی کر کے لے آئے، تو اگر شرک نہیں کیا تو اللہ غفور الرحیم ہے، شاید اللہ یہ تو اللہ کے اوپر ہے کس کو بخشے گا، کس کو کیا کیسے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ لیکن اب جو کافر ہی مر گیا، جو کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو اس کا کیا؟ اس پر تو لعنت ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے اس پر لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت اس پر۔ تو یہ جو ایمان ہے نا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس دعا کو کثرت سے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی اور ہدایت کے آ جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ رکھے اور کلمہ پر موت نصیب فرمائے۔ یہ جو ایمان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ طیبہ ہے، یہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہنے سے آپ کو لگ رہا ہے الفاظ ہم کہتے ہیں وہ مسلمان، نہیں، بہت گہری بات ہے، یہ بہت گہری بات۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب جو چیزیں ہیں، تو یہ سب چیزیں، یہ کائنات جو چل رہی ہے یہ خود بخود نہیں ہے، یہ اس کو کوئی چلا رہا ہے، اس کو کوئی وجود میں لے کے آیا ہے، اور ایک دن ان سب نے فنا ہونا ہے۔ جیسے آگے بات آ رہی ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا، ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز بتلا دی، اللہ نے ہدایت دے دی، دیکھو یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، اللہ نے سب بتا دیا، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آپ کو ملے گا، اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا ھم الظالمون، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس کی ہلاکت سے پہلے اللہ نے بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، نذیر و بشیر، ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے۔ ہاں، اس کے بعد جب ان پر حجت قائم ہوگی، اب وہ ڈینائی کر رہے ہیں تو ان پر ہلاکت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی، یعنی انسان اور جن ایسی مخلوقات ہیں دو کہ جن کو اللہ نے
فری ول دی ہے، ان کو آزادی دی ہے، یعنی اپنی مرضی سے دو راستے ہیں، ان میں سے کوئی بھی راستہ چوز کر لیں، ان کا اختیار ہے۔ باقی کسی چیز کو، کسی مخلوق کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، یہ چوائس نہیں دی، لیکن ان دونوں کو چوائس دی، ٹھیک ہے جو بھی راستہ اڈاپٹ کرنا ہے وہ لے لو اس راستے کو، لیکن یہ دیکھو کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ یعنی اگر تم برائیاں کرتے مر جاؤ گے تو اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور آخرت میں جہنم ہے۔ اور اسی طرح جو بھلائی کر کے لا رہا ہے اس کے لیے اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر اجر ہے۔ یہ اللہ کے یعنی وزڈم کے اوپر ہے۔ یہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کسی کو یضاعف بڑھا کے اجر دوں گا، زیادہ سے زیادہ اجر دوں گا، اور اس کی بھی پیچھے حکمہ ہے۔ کیا ہو سکتا ہے اس کے خلوص کے اوپر کوئی چیز بیس کر رہی ہے، یعنی وہ تھوڑے میں سے کتنا خرچ کر رہا ہے، کیسی اس کی نیت ہے، اس میں ریاکاری نہیں، یہ سب اللہ کے ہاں کنسیڈر ہوگا۔ اور دوسری بات، اسے فیصلے کا دن کہا گیا، یعنی ان یوم الفصل فیصلے کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی اس دن فیصلہ ہوگا، ڈیسیژن ہوگا ان کے ڈیڈز کی بیس پر، جس کے اچھے اعمال ہیں اور جس کے برے اعمال ہیں، ان اعمال کی بیس پر ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اسی لیے اس کو یوم الفصل بھی کہا گیا۔ پھر آگے بات آتی ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، آیت نمبر 18 کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ اب اس کی ڈیٹیل میں بات یہ آتی ہے کہ بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، یعنی ہر امہ، ہر نیشن جو ہے، جو جتنی بھی نیشنز اللہ نے پیدا کی وہ، اور رسول بھی بھیجے، قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر قریہ میں، ہر نیشن کے پاس رسول آیا۔ اب وہ اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، اور دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح، یعنی کسی نباتات کی طرح اگائے گا، اور انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی، پرانی ہو جائے گی، سوائے دم کی ہڈی کے، یعنی دم کی ہڈی کے آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، ترکیب کرے گا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ یعنی یہ دوسرا نفخہ، دوسرا جو بلو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات ذہن میں آتی ہے کہ پھر پہلا کیا ہے، پہلا نفخہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بھی کہ کچھ سٹیجز ہیں، مراحل ہیں قیامت کے، کس طرح کیا چیز ہوگی۔ جو پہلا نفخہ ہے اس کے بارے میں ہمیں سورہ زمر میں بات ملتی ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يُنظَرُونَ۔ بڑا آسان اور کلیئر ہمیں بتا دیے گئے یہاں پہ آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ بعض کے نزدیک یہ نفخہ اولا ہی ہے، یعنی اس سے کیا ہوگا کہ پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا تو اس سے آسمانوں اور زمین والے سب کے سب بے ہوش ہو کر، یعنی سب کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ اور جب دوسری بار جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس وقت سخت گھبراہٹ طاری ہوگی سب پر، اور جن کو اللہ چاہے گا، یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک کو موت ہوگی، لیکن جس کو اللہ چاہے گا، تو اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رضوان فرشتہ، یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے اور جنت اور جہنم پر مقرر داروغہ ہیں، ان پر موت واقع نہیں ہوگی۔ تو جی یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی ڈیٹیل دی دوسری طرف سورہ زمر کی، کہ جو پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ اس میں کیا فرق آ رہا ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی یہ قیامت کے روز کی بات کہی جا رہی ہے کہ اس دن کیا حالت ہوگی آسمان کی۔ اسی طرح ہم سورہ تکویر میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ اس دن کیا ہے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جو آسمان کی جو چھت ہے، یعنی آسمان کی جو
लेयर है उसको खींच दी जाएगी, आसमान की खाल उतार ली जाएगी। और अगली आयत में बात आ रही है पहाड़ चला दिए जाएंगे, वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, यानी पहाड़ चला दिए जाएंगे यहाँ तक कि वो सराब हो जाएंगे। सराब हो जाने का मतलब ये है कि देखते देखते पहाड़ अपनी जगह से उखड़ कर उड़ेंगे और फिर रेज़ा रेज़ा होकर इस तरह फैल जाएंगे कि जहाँ कहीं ये पहले थे वहाँ रेत के वसी मैदानों के सिवा और कुछ नहीं होगा। और इसी हालत को सूरह ताहा में भी अल्लाह बयान फरमाते हैं कि ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर उस दिन ये पहाड़ कहाँ चले जाएंगे, तो इनसे कहो कि मेरा रब इनको धूल बनाकर यानी इनको खाक बनाकर उड़ा देगा और ज़मीन को ऐसा हमवार यानी कि ज़मीन बिल्कुल बराबर होकर रह जाएगी, चटियल मैदान बना देगा इसमें, और कोई तुम इसमें सलवट ना देखोगे ज़मीन पर। और अलकारिया में भी हम पढ़ते हैं सूरतुल अलकारिया में कि वहाँ उस दिन पहाड़ों की हालत क्या होगी, वो ऐसे उड़ेंगे जैसे धुनकी हुई ऊन। इस तरह आज देखिए कितने मजबूत नज़र आ रहे हैं हमें। कभी सोच सकते हैं ये चीज़ ऐसा होगी, लेकिन ऐसा होगा। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ऐसा होगा कि इंसान की अक्ल में वो बात नहीं आती कि ऐसा, लेकिन जिसका ईमान होगा अल्लाह पर उसके लिए बात को मानना मुश्किल नहीं है कि वो धुनकी हुई ऊन की तरह उस दिन पहाड़ जो हैं वो चलाए जाएंगे। फिर आगे बात आती है इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, दर हकीकत जहन्नुम एक घात है। यानी यहाँ पर क्या बात आ रही कि घात ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ छुप कर दुश्मन का इंतज़ार किया जाता है ताकि वो वहाँ से गुजरे तो फ़ौरन इस पर हमला कर दिया जाए। तो जहन्नुम का भी यही हाल है कि जहन्नुम के दारोगे भी जहन्नुमियों के इंतज़ार में इस तरह बैठे हुए हैं, या ख़ुद जहन्नुम अल्लाह के हुक्म से कुफ़ार के लिए घात लगाए बैठी है, यानी कि वो अपने शिकार को फांसने के लिए पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है ताकि वो बेखबरी की हालत में आए और वो उसकी पकड़ में आ जाए। और देखिए सूरह काफ में हमें हिला देने वाली आयतें मिलती हैं जिसमें बात आती है कि उस दिन जहन्नुम क्या कहेगी, यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे फरमाएंगे जहन्नुम से कि क्या तू भर गई, हल इम्तलअति क्या तू भर गई है, व तक़ूलु और वो क्या कहेगी, वो कहेगी हल मिन मज़ीद क्या और हैं मज़ीद, यानी मुझे मज़ीद चाहिए। यानी जहन्नुमियों से जहन्नुम भर जाएगी लेकिन वो मज़ीद की डिमांड कर रही है, मज़ीद। और क्या है, हदीस के अल्फाज आते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरकार अपना पाँव उसके अंदर डालेंगे और वो कहेगी कत कत, बस बस, यानी अब बस, यानी लेकिन पहले शुरू में क्या होगा, यानी जिस दिन क़यामत कायम होगी वो चुन चुन के उस दिन उसकी जो सूरह मुल्क में जैसे हम पढ़ते हैं उसकी चिंगाड़ जो उसके जो गज़ब होगा जो जहन्नुम का, वो उसको वो काबू में नहीं आ रही होगी, और फिर वो चुन चुन के जो जहन्नमी हैं उनको उठा लेगी। और जब ईवन भर जाएगी तो बात वही आ रही है जैसे मैंने आपको ये सूरह काफ की आयत आपके आगे रख दी कि उस दिन अल्लाह फरमाएंगे उसे कि तू अब भर गई है, तो वो कहेगी नहीं, हल में मज़ीद। तो अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की आग से, उसके गज़ब से। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिदाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। और अल्लाह ताला हमें उस दिन उनमें से करे जिन पर अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह का करम हो। तो जी अगली आयत को देखते हैं। लित्तागीन मआबा, सरकशों का ठिकाना है, यानी जहन्नुम क्या है, सरकशों का ठिकाना। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, जिसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। यहाँ पर इसकी डिटेल में बात आ रही है। अहक़ाब जो है हुक्ब की जमा है, यानी ज़माना, मुराद इससे अबद हमेशा, यानी फॉर एवर दे विल लिव देयर। और जहन्नुम और फिर उनकी सज़ा में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में कई जगह पर कह दिया गया है, अल्लाह ने फरमा दिया है कि तख़फ़ीफ़ नहीं होगी, यानी उनकी सज़ा में कमी नहीं किए जाएगी जहन्नमियों के। और असल में जो लफ्ज़ अहकाब है इसके मानी है पे दर पे आने वाले तवील ज़माने, लंबे ज़माने, ऐसे मुसलसल दौर, यानी ऐसे पीरियड्स के जो ख़त्म होते ही दूसरा, जिसके एक ख़त्म हो साथ ही दूसरा शुरू हो जाए। और फिर कुरान करीम में हमें ये भी बात मिलती है कि वो जहन्नुम से निकलना चाहेंगे, जैसे सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में बात आती है कि जब भी वो इरादा करेंगे कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा उईदू फ़ीहा, यानी कि अगर वो निकलना चाहेंगे तो वहाँ से निकल नहीं सकेंगे, फिर से वापस लौटा दिए जाएंगे जहन्नुम में, वो नहीं निकल सकेंगे वहाँ से।
پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ، مگر یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ اور پھر جو ان کے جو کنورسیشن ہے وہ ہمیں ملتی ہے قرآن کریم میں کہ کس طرح وہ تڑپ رہے ہوں گے۔ یعنی سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی یہ جنت کا جو ٹھنڈا پانی ہے یہ ہم پر بہاؤ، جو تمہیں نعمتیں ملی ہمیں بھی کچھ اس میں سے دو۔ تو جنتی آگے سے جواب دیں گے کہ تم پر یہ نعمتیں حرام ہیں، یہ دونوں نعمتیں حرام ہیں، ہم یہ تمہیں نہیں دے سکتے، یعنی تم پہ ٹھنڈا پانی نہیں بہا سکتے۔ اور پھر اور بھی بہت سارے مقامات پر یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ وہ کہیں گے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی ہوتی، کاش ہم نے یہ ان کو فالو کیا تھا، کاش ہم نے اپنے آبا کو جو کہ غلط راستوں پر تھے ان کو نہ فالو کیا ہوتا۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ اب ان کو بھی عذاب دے، یعنی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اب ان کو تو ڈبل عذاب دے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 23 کی ہم تفسیر کر رہے تھے، لابثین فیہا احقابا، یعنی جہنمیوں کے بارے میں کہ وہ مدتوں اس میں پڑے رہیں گے۔ اور ان کی جو مہمان نوازی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں سورۃ الواقعہ میں بات آتی ہے کہ کس طرح گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، ان کو بہتی ہوئی پیپ ان کو پینے کے دی جائے گی، اور پھر ایسا گرم پانی ان کو دیا جائے گا کہ وہ جیسے ہی پئیں گے ان کی انتڑیاں پھٹ کے باہر آ جائیں گی۔ یہ ان کی مہمان نوازی ہے، استغفر اللہ، جہنم میں۔ پھر ایسے بات آ رہی یہاں پہ بھی، جیسے سورہ نبا کی اگلی آیات کو ہم دیکھیں تو اس میں آتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈی اور پینے کے قابل کسی چیز کا وہ مزہ نہ چکھیں گے جہنم میں، الا حمیما وغساقا، اور جو ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون، یعنی جو زخموں کی پیپ ہے، وہ پیپ کہاں سے، یعنی ان کی آنکھوں اور کھالوں سے بننے والے وہ جو ان کی جو رطوبتیں ہیں، جو مادے نکلیں گے وہی ان کو پینے کو دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو لفظ ہے غساق کا جو ورڈ ہے، یہ ایسی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں سخت بدبو اور سڑانڈ ہو، یعنی سخت بدبودار مادہ، اس کو کہا جاتا ہے غساق، جو ان کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جی اگلی آیت میں بات آ رہی ہے جزاء وفاقا، یعنی یہ پورا بدلہ ہے ان کے کیے ہوئے اعمال کا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یعنی وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے، یعنی انہیں امید ہی نہیں تھی کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اس کی ملاقات۔ اور یہ کئی جگہ پہ قرآن کریم میں بات آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے کہ ہاں ہم نے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہمیں ان کفار کی بات ملتی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نحن نموت و نحیا، یعنی یہی زندگی ہے، بس ہم نے یہیں پہ زندہ رہنا ہے اور یہ موت آ رہی ہے، بس اس کے سوا اور کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ انسان یہ جو حجتیں اور یہ جو رکھتا ہے ایمان سے ڈینائی کرتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے، تو اس میں پیچھے کیا باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ یہ کہ ان کی ڈیزائر، ان کی خواہشات، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القصص میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اگر یہ آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہے، آپ کو سچا نہیں جان رہے، تو جان لیجئے کہ یہ اپنی ڈیزائر کو فالو کر رہے ہیں، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں، یعنی دنیا کی خواہشات میں پڑھ کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا دنیا کے ڈیزائر میں، یعنی وہ جو ڈیزائر ہیں ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ کام جو اسلام کہتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو بہت سارے جو رئیس تھے، جو لیڈر تھے، ان کو اپنی لیڈرشپ یعنی حکمرانی جو تھی وہ جاتی نظر آتی تھی، اور اس چیز نے ان کو اسلام لانے سے روکا۔ پھر اگلی آیت میں بات آ رہی ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دیا، یعنی جو کچھ بھی ان کے پیغمبر ان کے پاس لے کے آئے، جو بھی ان کے انبیاء ان کے پاس لائے، ان کو جھٹلایا، ان سے انکار کیا۔ اب دیکھیں اگر ہم پچھلے انبیاء کے بارے میں کچھ جانیں تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کس چیز میں مبتلا تھی، کیا برائی تھی ان کے اندر، یعنی وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف، شہوت کی طرف جاتے تھے۔ تو اب وہ برائی تھی ان کے اندر، تو لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ برائی چھوڑ دو، یعنی اس کو چھوڑو، ڈیزائر تھی نا یہ ان کی ڈیزائر، وہ اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ تو اور لوط علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں سورۃ العنکبوت میں کہ اے میری قوم انکم لتأتون الرجال
یعنی تم مردوں کی طرف دوڑتے ہو اور دوسرا جو راستہ اللہ نے بتایا اس کو چھوڑتے ہو. تو جو تم برائی کر رہے ہو تم سے پہلے کسی نے کی نہیں ہے جہان والوں میں سے، یعنی سب سے پہلے تم ہو یہ برائی کرنے والے. لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ فما کانا جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا، لے آؤ ہم پہ عذاب، اے لوط جو تم عذاب لانا چاہتے ہو ہم پہ لے آؤ، ہم نہیں اس کو چھوڑنے والے. تو بات یہ ہے. اور اسی طرح باقی انبیاء کا بھی دیکھیں ہم. شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں. اب شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا بیماری تھی؟ ناپ تول میں کمی. انہوں نے روکا اس چیز سے، دیکھو یہ نہ کرو، اللہ رزق دینے والا، وہ بہتر خیر الرازقین. لیکن کیا تھا کہ وہ آگے ان کا جواب تھا کہ تم ہمیں ایسی چیز سے روک رہے ہو جو ہمارے آبا بھی کر رہے تھے، تو ہم اپنے مال کو کیسے بڑھائیں گے؟ تم ہمیں روک رہے ہو کہ ہم ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، تم ہمیں اس چیز سے روک رہے ہو تو ہمارا مال کیسے بڑھے گا؟ یعنی یہ کام نہیں ہو سکتا. اور آج بھی دیکھ لیں ایسا ہی ہے نا، جو غلط کام کر رہا ہے، جو حرام طریقے سے کمائی کما رہا ہے، تو وہ اس سے اگر منع کیا جائے تو وہ کہے گا کہ میں کیسے، میرا تو پھر سلسلہ نہیں چلے گا، میرا تو گھر بار ہی نہیں چلے گا. یعنی اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹ وہی آج بھی رپلائی لوگوں کا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائر ہیں یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے، یعنی یہ برائی کی طرف لے کے چلتی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری آیات کو مکمل طرح سے جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اگلی آیت ہے 29. اور ہم نے ہر چیز گن گن کر رکھ رکھی ہے، یعنی احصینا. اور دیکھیے ہمیں سورۃ الانفطار میں بھی بات ملتی ہے، کیا وہاں پہ کرامن کاتبین کا ذکر ملتا ہے. کرامن کاتبین یعنی 2 فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کرامن کاتبین، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو. پھر اسی طرح ہمیں سورہ کاف میں بھی یہ بات ملتی ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. یعنی جب جو ایک دائیں طرف 2 بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، یعنی گارڈ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یمین دائیں طرف ایک بائیں طرف، قعید بیٹھے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول، تم ایک لفظ نہیں بولتے منہ سے، الا مگر لدیہ رقیب عتید، پیچھے فوراً ایک لکھنے والا ہے. یعنی ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلا، فوراً وہ لکھا گیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا اعمال نامہ ہے. اور یہ بات ہمیں سورہ جاسیہ میں بھی ملتی ہے. کیسی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، یہ پڑھو، اپنے اعمال نامے کی کاپی جو تم کرتے رہے ہو اب اس کو پڑھو. اور یہ ہم کاپی کرتے رہے ہیں جو کچھ تم کام کرتے رہے ہو، اب آج دیکھو. اور اس میں ایک چیز پھر سورہ کاف میں ملتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز مس نہیں ہوئی ہوگی. یعنی ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ سبا میں فرما رہے ہیں. اور نہ صرف ان کی باتیں، ان کے ڈیڈز یعنی ان کے اقوال اور افعال، ان کی حرکات، حتیٰ کہ انسانوں کی نیتوں، خیالات اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے اندر بھی چھپا ہوا ہے نا اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے، اور اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر آگے بات آ رہی ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، آیت نمبر 30. اور چکھو مزہ اس چیز کا، تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہم اضافہ نہیں کریں گے. یعنی یہ جہنمیوں کی جو مہمان نوازی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ جو تم کرتوتیں کر لائے ہو، جو تم کرتے رہے ہو، اب اس چیز کا مزہ چکھو، اب تمہارے لیے یعنی عذاب ہی بڑھے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی.